اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نستعین ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل نحمد ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے سوچا ہے، اللہ اس پر پوری بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ واقعہ کربلا کو تو یاد رکھتی ہے کہ 3 دن ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ ہم اس واقعے کو بڑا دکھ زیادہ محسوس کرتے ہیں، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہو، مگر تاریخ میں ایک ظلم اور ہوا جو لوگوں سے چھپایا گیا اور جس کے قصوں کو دبا کر ختم کر دیا گیا کہ لوگ اس قصے کو سمجھ نہ سکیں۔ حسین بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہمارے گھر والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر قربان جائیں، تمام صحابہ پر ہمارے گھر والے، پوری دنیا۔ اور میرا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے غوث مل جائیں تو کسی ادنے سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تو یہ تمام صحابہ ہمارے ہیں۔ تو پھر آج بڑی غیرت اور جرت کے ساتھ تاریخ کے ان حقائق کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ چھپاتے ہیں، بتلاتے نہیں، چھپا جاتے ہیں کہ نہ پتہ چلے کسی کو کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہ ساری اسلامی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہوئی ہے، رنگین پڑی ہے۔ ہر صفحے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا خون نظر آتا ہے کہ کتنا دین کے لیے ان کا خون بہایا گیا۔ ریشیا کی سرزمین پر مقبرۃ الاربعین کے نام سے 40 صحابہ کا قبرستان موجود ہے۔ جنت البقیع مدینہ اور مسجد نبوی اور حرم مکہ کے اندر آج بھی کم و پیش 30 یا 35 ہزار کے لگ بھگ صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے تھے، پوری دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ ساری اسلامی تاریخ خون سے رنگین ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام اور آخری مہینہ ذوالحج الحج کا ہے۔ حج اور محرم کی 1 تاریخ کو امام عدل اور حرمت حضرت سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحج الحج کی 18 تاریخ کو مظلوم مدینہ داماد رسول امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ مظلوم باپ ہے جو انتہا ظلم کی ہوئی، جو 40 دن پیاس میں رکھا گیا۔ اگر تاریخ عثمان کی شہادت کو سمجھ جائے، کعبے کی رب کی قسم نیندیں اڑ جائیں، کعبے کے رب کی قسم ان کے آنسو تھمے نہ، تو پھر آج کہنے دو کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مظلوم ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے مظلوم دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ مظلوم دیکھے ہوں گے، لوگوں نے بڑے بڑے ستم رسیدہ لوگ دیکھے ہوں گے، ظلم اور بربریت کی آغوش میں بسنے والے دیکھے ہوں گے، ستم اور ظریفوں پر سے انسانیت کو کٹتے ہوئے دیکھا ہوگا، ظلم و ستم کے طوفانوں میں گھرے ہوئے دیکھا ہوگا، غضب و قہر کے پہاڑوں کے ملبے تلے دبے ہوئے دیکھا ہوگا، انسانوں کی سسکیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ نے ایسا مظلوم کوئی نہیں دیکھا جس کی پیاسی کی
82 سال کی عمر میں اس طرح ذبح کر دیا گیا، اس طرح بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نے شہید نہیں دیکھا عثمان جیسا، جس نے ساری زندگی دشمن پر اف تک بھی نہ کیا۔ وہ دشمن پہ بھی تانے نہیں کرتا تھا، وہ دشمن پہ بھی تانے نہیں کستا تھا، وہ دشمن کے اوپر بھی تانے نہیں کستا تھا۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا جس کی حیا اور مثالی زندگی دیکھ کر گواہی اللہ کا پیغمبر دے، کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا ہوگا جس کی شہید کرنے کے بعد اس کی لاش پر پیڑا بٹھا دیا گیا ہو۔ آپ نے ایسا شہید نہیں دیکھا ہوگا جس کو کفن پہننے سے لوگوں نے روک دیا گیا ہو، کفن پہنانے سے۔ آپ کی نظروں نے ایسے شہید نہیں پڑی ہوگی ایسے شہیدوں پر جس کے جنازہ پیغمبر کے روضے کے قریب سے گزرا تو فضائیں رو پڑی، آسمانوں کے فرشتے رو پڑے۔ آپ نے ایسا شہید کہیں نہیں دیکھا کہ جس پر 40 دن پانی بند کر دیا گیا ہو، 40 دن پانی بند کر دیا گیا ہو۔ ایسا شہید کہیں نہیں دیکھا، جبکہ آپ تو صرف 3 دن پیاسے شہید کو یاد رکھتے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے کربلا میں ہوا، وہ بھی ہمارے تھے، وہ بھی ظلم ہوا تھا کائنات کی اس سرزمین پر، بربریت ہوئی تھی، نواسہ رسول کو شہید کیا۔ پر آپ کو 40 دن بھوکا عثمان نظر نہیں آتا، پیاسا عثمان نظر نہیں آتا، آپ کو کعب بن مالک کا مرتبہ یاد نہیں آتا۔ آپ سے کسی نے کہا تھا کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے، کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے، کعب تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے، تو عثمان کی شہادت پر آنسو کیوں نہیں بہاتا، جس کی شہادت سے پہاڑ بھی زلزلہ آ گیا، جس کی شہادت پر پہاڑ بھی کانپ اٹھے، تو عثمان کی شہادت پر کیوں نہیں روتا، جس کی شہادت پر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا ہو، تو اس عثمان کی شہادت پر کیوں نہیں روتا جس کی شہادت پر زمین آسمان رو پڑے۔ مظلوم مدینہ کی رشتہ داریاں سن لو تو حیران ہو جاؤ، جو فضیلت عثمان کو حاصل تھی وہ کسی اور صحابہ کو نہیں حاصل ہوئی۔ جو فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی وہ کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ میں چاہتا ہوں آج شہادت سے پردہ اٹھا دیا جائے، بتلا دیا جائے عثمان کی کیا رشتہ داری ہے نبی سے، کیا تعلق ہے نبی سے۔ اس مظلوم مدینہ کی شہادت کا تذکرہ آج کیا جائے، ڈنکے کی چوٹ پر کیا جائے، کھل کر کیا جائے، جس کی شہادت کو تاریخ کے صفحات میں کفار نے چھپانے کی کوشش کی ہو، کفار نے اسے دبانے کی کوشش کی ہو کہ مسلمان اس شہادت کو یاد نہ رکھیں۔ خدا کی قسم، کعبے کی رب کی قسم، ہم اپنے جسم کے خون کا ہر قطرہ بہا دیں گے، عثمان کی شہادت کو کبھی چھپنے نہیں دیں گے۔ ہر محاذ پر ہم عثمان کی شہادت کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے، جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی گہری رشتہ داری ہو۔ حضرت عثمان غنی کے ایک ایسے ہی صحابی ہیں، عثمان غنی ایک ایسے ہی صحابی ہیں جس کے باپ کا، والد محترم کا شجرہ نسب بھی پیغمبر سے ملتا ہے، والدہ کا شجرہ نسب بھی پیغمبر سے ملتا ہے۔ اور بہت سارے صحابی ہیں جن کا شجرہ نسب والد کی طرف سے پیغمبر سے ملتا ہے مگر والدہ کی طرف سے نہیں ملتا۔ اور عثمان وہ واحد صحابی ہیں جن کا شجرہ نسب پیغمبر سے، ماں سے بھی ملتا ہے، باپ سے بھی ملتا ہے، دونوں طریقوں سے ملتا ہے۔ یعنی عثمان غنی کا خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پردادا کا نام اب شمس ہے، اب شمس کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام امیہ ہے، ایک کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم کی اولاد بنو ہاشم یا بنو عباس کہتے ہیں، امیہ کی اولاد بنو امیہ کہتے ہیں۔ پھر امیہ کے ایک بیٹے کا نام حاکم ہے، ایک بیٹے کا نام حرب ہے، حاکم کے ایک بیٹے کا نام مروان ہے اور ایک بیٹے کا نام ابو سفیان ہے، ابو سفیان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے، معاویہ امیہ کے ایک بیٹے کا نام عفان ہے، عفان کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ گویا
अब शम्स के आगे दो सिलसिले चलते हैं, एक उमैया है एक हाशम है। उमैया की औलाद में कातिबे वही है और हजरत अमीर मुआविया है, अमीरुल मोमिनीन उस्मान जुल्कनुरैन है। कौन है जो पैदा हुए और अज़वाजाए मुतहरात यानी हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मैमूना बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, उमैया की औलादों में से हैं। और हाशम की औलादों में पूरी कायनात के सरदार हैं, हजरत नूर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दामाद रसूल हैं, सैयदना अली मुर्तजा हैं और अहले अली हैं यानी अहले बैत हैं। उस्मान के परदादा हुजूर के भी परदादा एक हैं। ये वालिद की तरफ से उस्मान का नबी से रिश्तेदारी है, ये वालिद की तरफ से उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्तेदारी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना है। आपके वालिद जब पैदा हुए तो आपके वालिद अब्दुल्ला के साथ एक जुड़वा पैदा हुई लड़की, आपके वालिद अब्दुल्ला के साथ एक जुड़वा लड़की पैदा हुई। उस जुड़वा बहन का नाम जो अब्दुल्ला की बहन है उसका नाम बीजा है। ये बीजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुप्पी है। इस बीजा की एक लड़की का नाम उर्वा है। ये उर्वा सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा है। गोया के सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नानी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुप्पी हैं। मेरे नबी का दामाद उस्मान का परदादा हजरत उस्मान के बाप से रिश्तेदारी नबूवत से मिलती है, वालिदा की तरफ से रिश्तेदारी नबूवत से जाके मिलती है। ये वाहिद साहबी रसूल है कि मां की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, दोनों तरफ से पैगंबर से रिश्तेदारियां मिलती हैं। तो फिर आज कहने दो, बताने दो कि कौन था उस्मान, सैयदना उस्मान गनी। पूरी तारीख इंसानियत में जिसने कभी कुफर की हालत में भी कोई गुनाह ना किया, ऐसा कोई और सहाबी नहीं है। ऐसा कोई और सहाबी नहीं है कि जिसने कभी कुफर की हालत में भी कोई गुनाह ना किया हो। उस्मान गनी वो इंसान है जिसने कभी नजर उठाकर किसी गैर महरम को ना देखा हो। ये वो एजाजात हैं जो फितरती कमालात का शाहकार हैं, जो अल्लाह ने इस मदीने के मजलूम को अता किए, जो अल्लाह ने इस मदीने के मजलूम को अता किए। ये शाहकार और किसी को अता नहीं हुए। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के 3 कमालात ऐसे रखते हैं कि जिनका सानी नहीं कोई, जिनका कोई सानी नहीं। उस्मान गनी वो इंसान है कि जो जिसको यक बार यक नबी ने 2 बेटियां दी हो, 2 बेटियां दी हो, एक दी हो बाद में वो मर गई हो तो दूसरी दे दी हो, 2 बेटियां दी हो। नबी ने अपनी 2 बेटियां जिसको दी हो, वाहिद सहाबी हैं उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम जब अपनी बहन बेटी का रिश्ता आज माशरे में तलाश करते हैं तो जहां लड़का होता है हम कोशिश करते हैं वहां जाएं, मोहल्ले वालों से पूछें फलां लड़का कैसा है, तो मोहल्ले वाले कहते हैं लड़का तो छाबड़ी का ठेला लगाता है, गरीब आदमी है। हम कहते हैं गुर्बत की कोई बात नहीं, लड़की अपना रिज़्क खुद लेकर आती है। ये बताओ शरीफ है, शरीफ है। तो हम जब अपनी अकल से ये तायुन करते हैं कि हम शरीफ की तलाश करते हैं, तो क्या मेरे नबी की अकल हमसे कम थी कि जो अपनी 2 बेटियां उस्मान को यक बाय यक करके दे दे? तो आज हम अपनी बहन और बेटी के रिश्तों के लिए छाबड़ी वाले से हरगिज शराफत की भीख मांगते हैं। लड़का शरीफ हो, लड़का शरीफ हो, गरीब हो तो चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नबी ने अपनी 2 बेटियां यक बाय यक कर उस्मान को दी। नबी ने अपनी 2 बेटियां यक बाय यक उस्मान को दी हो तो फिर तारीख का आज वो कौल भी दोहराने लगा हूं कि फिर दूसरी भी दे दी हो। और उसकी वफात पर फरमाया हो नबी ने, मेरी 40 बेटियां होती तो एक एक करके उस्मान को दे देता, एक एक करके उस्मान को दे देता। अगर मेरी 40 बेटियां भी होती
اس لیے کہ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ کیا نبی نے شرافت نہیں دیکھی عثمان کی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑے بھی تو ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہم انتخاب کرتے ہیں معاشرے میں اپنے گھر والوں کے رشتوں کے لیے تو ہم شریف آدمی ڈھونڈتے ہیں، تو کیا ہم سے زیادہ نہیں تھی نبی کی عقل؟ ہم سے زیادہ نہیں تھے وہ کہ جو عثمان کو 2 بیٹیاں دیتے ہیں اور آج ایک طبقہ اٹھ کر عثمان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے؟ ہم ان کی زبانوں کو گلوں سے کھینچ کر باہر نہ پھینکتے کتوں کے سامنے؟ عثمان جدھر دفن ہے، جس سرزمین پر ہے، جس کی گواہی اللہ نے دی، پیغمبروں نے دی، صحابہ نے دی، ادھر تیرا بھونکنا نہیں جاتا، کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا عثمان تک، کتوں کا بھونکنا عثمان تک نہیں جاتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 لختے جگر عثمان کو دیے، اسے پہلے جیسا کوئی عقل مند نہیں ہوگا۔ نبی نے دیکھا عثمان کی شرافت کو، نبی نے دیکھا عثمان کے شجرے کو، نبی نے دے دیے۔ فضائل کو چھوڑو، آپ ذہن کی بات کرو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ فضائل بیان کر دیے، آپ کہو گے تو دیکھو جی تعریف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے جن کو عثمان کے نام سے چڑ ہے، وہ کہیں گے کہ عثمان کی تعریف اور فضائل میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب تیرے دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہو اور کوئی رشتہ ہو تو اس کی بھی تحقیق کرتا ہے کہ لڑکا شریف ہے یا نہیں؟ تو پھر اپنی عقل سے سوچو کہ عقل کی بات کیا ہے، کہ تیرا نیچر کیا کہتا ہے، تیری فطرت کیا کہتی ہے، حالات کیا کہتے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں، جس خوش نصیب کو اس کائنات میں لقب ملے ہوں، ذوالنورین کا لقب ملا ہو، یعنی 2 نوروں والا شخص، ذوالنورین کا لقب دیا گیا ہو، 2 بیٹیوں والا ذوالنورین ہو، داماد ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی 2 بیٹیاں عثمان کو دی گئی۔ ایک یہ اعزاز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑا ہے کہ کائنات میں ایسا اعزاز کسی دوسرے داماد کو نہیں ملا کسی دوسرے داماد کو۔ میں بڑی قابل غور بات کرنے لگا ہوں، بڑی فکروں کی بات کرنے لگا ہوں کہ دوسرا اعزاز کیا ہے، دوسرا اعزاز کیا ہے۔ یہ میوٹ پہ لگا دیں جس کا میوٹ پہ نہیں ہے۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ سفیر اسلام کون ہے؟ سفیر اسلام کون ہے؟ لکھ لو یہ الفاظ تاریخ کے سنہری الفاظوں سے کہ آج دنیا کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت ہے کیا۔ آج دنیا کو پتا چل جائے گا حقیقت ہے کیا۔ دوسرا اعزاز ہے کہ عثمان غنی 2 موقعوں پر موجود نہیں تھے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو موجود مانا ہے، موجود مانا ہے۔ یہ اعزاز بھی دنیا میں کسی اور انسان کے حصے میں نہیں آیا۔ میں بیت رضوان کا واقعہ نہیں چھیڑتا، بھی نہیں دہراتا، بلکہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1450 صحابہ کرام جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مکے سے 5-6 میل دور حدیبیہ کی جگہ پر ایک آئی، وہاں قیام فرمایا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور فرمایا اے لوگوں مجھے بتاؤ تم میں سے کون آدمی ہے جو میرا سفیر بن کے مکے جائے اور ابو سفیان سے بات کرے۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کون ہے جو مکے جائے اور ابو سفیان سے بات کرے، سردار مکہ سے اجازت مانگے کہ محمد عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا مکے میں آنے کی اجازت دو گے تم؟ لہٰذا تم اجازت دے دو ہمیں۔ کون ہے جو میرا سفیر بن کے جائے گا؟ کون ہے جو میرا سفیر بن کے جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کسی کو فرمایا، یہ بھی آپ کو معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ حضور نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا تم میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میرے سفیر بن کے مکے جاؤ گے؟ عمر فاروق نے فرمایا اے نبی میں سفیر بن کے مکے جاؤں گا تو میری مکے میں بڑی دشمنی ہے، بڑی دشمنی، مجھے صحیح بات معلوم نہ ہو سکے گی کیونکہ میری مکے میں بڑی دشمنی ہے۔
تمہیں مکے میں بڑی دشمنی ہے، بڑی دشمنی، میری کو صحیح بات معلوم نہیں ہو سکے گی. اللہ کے نبی نے آپ کو ایک ایسا آدمی، حضرت عمر نے کہا میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی میں آپ کو ایک ایسا آدمی بتاتا ہوں جس کا تو احترام وہ کافر دشمن بھی کرتا ہے. نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا وہ عثمان ہے، وہ عثمان ہے، وہ عثمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آؤ آؤ، عثمان تشریف لائے. حضور نے فرمایا دو چار صحابیوں کو حضرت عثمان کے ساتھ ملا دیا اور فرمایا اے عثمان تم میری طرف سے سفیر بن کے جاؤ. تو یاد رکھو میرے دوستوں، پاکستان کا سفیر پاکستان کی عزت ہوتا ہے، ہندوستان کا سفیر ہندوستان کی عزت ہوتا ہے، امریکہ کا سفیر امریکہ کی عزت ہوتا ہے، عیسائیوں کا سفیر عیسائیوں کی عزت ہوتا ہے، یہودیوں کا سفیر یہودیوں کی عزت ہوتا ہے. مگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر پوری امت مسلمہ، پوری امت، پورے اسلام کا سفیر ہے، اور وہ عثمان غنی ہے. وہ عثمان غنی ہے، ساری دنیا کے سردار پیغمبر کا سفیر. یہ اعزاز دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا. میں یہ واقعہ نہیں دہرانا چاہتا کہ بیت رضوان میں کیا کیا ہوا، بس موٹی موٹی باتیں ذکر کرتا چلوں. لیکن میں آپ کو پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کبھی کسی نے طرف توجہ نہیں دی، جس طرف جو چھپائے گئے قصات تاریخ کے اندر، جو نہیں بتائے گئے کہ عثمان نے کتنے دن تکلیفیں جھیلی ہیں، کتنے دن تکلیفیں جھیلی ہیں. میں نہیں چھیڑنا چاہتا ان ٹاپکوں کو کہ جہاں میرے صحابہ نے اپنا خون بہا دیا ہو، میرے صحابہ نے اپنا خون بہا دیا ہو. حضور علیہ السلام نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا. سیدنا عثمان غنی تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے ابو سفیان نے کہا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت عمرے کی نہیں دیں گے، لیکن تجھے اجازت ہے، یہ قبلہ موجود ہے، تو عمرہ کر لے، تو طواف کر لے. عثمان ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، تیرے نبی کو اجازت نہیں دیتے کیونکہ ہماری جنگ ہے اس طرف. حضرت عثمان مکے میں تھے، نبی مدینے کی طرف حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے. تمام صحابہ کو جمع کر کے بیٹھے تھے. صحابہ مجمع میں کہنے لگے عثمان کے تو بڑے مزے ہو گئے، عثمان مکے چلے گئے، عمرہ کر کر آ جائیں گے، مکے کی زیارت کر لیں گے، طواف کر لیں گے، عثمان اکیلا عمرہ کر لیں گے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں اجازت ملتی ہے بھی کہ نہیں. حضور نے اس مجلس میں فرمایا لوگوں میرا دل کہتا ہے میرے بغیر عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا. لوگوں میرا دل کہتا ہے میرے بغیر عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا. چنانچہ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات صرف فرمائی تھی، ادھر سیدنا عثمان کو ابو سفیان نے عمرہ کرنے کی اجازت دے دی کہ تو عمرہ کر لے، تو عمرہ کر لے، یہ قبلہ تیرے سامنے موجود ہے. عثمان غنی نے زبان اور دل سے جو بات کہی، خدا کی قسم، کعبے کی رب کی قسم، وہ الفاظ لکھنے کے قابل ہے. عثمان نے کہا قبلہ تو ہے، قبلہ نما نہیں ہے، یعنی جس نے قبلہ دکھایا وہ نہیں ہے، وہ محمد ہے، وہ یہاں نہیں ہے. عثمان نے کہا میں طواف نہیں کر سکتا، میں عمرہ نہیں کر سکتا. عثمان بغیر عمرے کے وہاں موجود تھے اور بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کا قتل ہو گیا. اور بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کا قتل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے. پتہ نہیں کس نے یہ بات اڑائی کہ عثمان کو شہید کر دیا. اب یہ خبر سچی تھی یا جھوٹی وہ بات کی بات تھی، مگر جب یہ بات پتا چلی کہ عثمان کو شہید کر دیا، حضور کھڑے ہوئے، پیغمبر کا چہرہ انوار سرخ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس وقت بیت رضوان کے لیے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں، عثمان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو ظالمانہ جو قتل کر دیا گیا ہے، مظلوم تھے عثمان. تم جانتے ہو، تم جتنے بھی لوگ ہو، تم مجھ کو جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. 1450 صحابہ جمع تھے، موجود تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تم تمام صحابہ نے عرض کیا ہاں بدلہ لینا چاہتے ہیں. جس نے عثمان کو شہید کیا نہیں چھوڑ سکتے ہم اسے چھوڑے بنا نہیں جائیں گے یہاں سے. آج ہم چھوڑے بنا نہیں جائیں گے ادھر سے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ نہیں آ رہی تو پوچھ لو، پھر بتا دوں. ہم بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے یہاں سے. تو تمام صحابہ نے کہا ہم بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے. تو پھر آؤ میرے نبوت والے ہاتھ پر بیعت کرو. سرکار نے فرمایا. چنانچہ حضور نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا بیعت تھی عثمان کے قتل جس نے کیا، نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لے کر جائیں گے. ہم نے اس بدلے کے لیے جانا ہے، ویسے ہی واپس جائیں گے جب بدلہ لے لیں گے. اور اس کا بدلہ لینے کے لیے آدمی جب بیعت کرتا ہے تو اس بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مر سکتا ہوں، میں کٹ سکتا ہوں، میں لٹ سکتا ہوں، میں قربان ہو سکتا ہوں، میں زخمی ہو سکتا ہوں، میں فاتح بھی ہو سکتا ہوں، مگر بیعت توڑے بنا واپس نہیں جاؤں گا. میں بیعت توڑے بنا واپس نہیں جاؤں گا. تو پھر آج کہنے دو کہ یہ قیمت تھی عثمان کی، یہ قیمتی عثمان تھا، یہ محجب بڑا عثمان تھا، یہ محسن عثمان تھا، یہ مظلوم عثمان تھا کہ جس کے لیے نبوت کا ہاتھ آگے بڑھا ہو، اس پر 1450 صحابہ نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہو. عثمان غنی تو ایک ہے، لیکن اس کے لیے ابو بکر نے بھی نبوت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ابو بکر مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، عثمان کا بدلہ لیے بنا واپس نہیں جائے گا. عمر کہتا ہے میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا. حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی سرکار صلی اللہ علی مرتضی کرم اللہ وجہ کہتا ہے میں کٹ سکتا ہوں، عثمان کا بدلہ لیے بنا واپس نہیں جاؤں گا. تو میرے دوستو پھر کہنے دو، میں آج حضرت عثمان سید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیمت بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی کی کتنی قیمت تھی. سیدنا عثمان غنی ایک تھے اور اس کے لیے کتنے عثمان کھڑے ہو گئے. صدیق مرنے کو تیار، عمر مرنے کو تیار، علی مرنے کو تیار، طلحہ مرنے کو تیار، زبیر مرنے کو تیار، بلکہ 1450 صحابہ عثمان کے لیے مر مٹنے کو تیار. اور جب سے بیعت لی ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا ہاتھ، دوسرا ہاتھ ان تمام صحابہ کے ہاتھ کے اوپر رکھا. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، پیغمبر نے تمام صحابہ کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر 1450 صحابہ کا ہاتھ رکھا، پھر اس کے اوپر پیغمبر نے اپنا ہاتھ رکھا اور خود محمد نے کہہ دیا محمد بھی مرنے کو تیار ہے، عثمان کا بدلہ لیے بنا واپس نہیں جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تیار ہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام بھی مرنے کو تیار ہے، عثمان کا بدلہ لیے بنا نہیں جائے گا. یہ ہے قیمت عثمان کی، اور اس کو کہتے ہیں قیمت کہ نبوت جس کے لیے فدا ہونے کو تیار وہ عثمان غنی ہے. میرے بھائیوں تو پھر کہنے دو، بیت رضوان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عثمان کے لیے طرف بیعت کی تھی اور اپنے دوستوں اور اپنے دست مبارک پر تمام صحابہ کا ہاتھ بھی رکھا تھا اور ارشاد بھی کر دیا تھا کہ جس وقت اللہ نے دیکھا کہ نبوت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں کھڑی ہے تو اللہ نے فرما دیا میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے یعنی پہلے اپنے نبی کا ہاتھ، پھر 1450 صحابہ کا ہاتھ، پھر ان تمام ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ. خدا بھی کہتا ہے کہ عثمان کا بدلہ لیے بنا واپس نہیں جائیں گے. تو اگر بازار میں ایک بچہ کی انگلی پکڑ کر لے جاؤ نا تو ہاتھ سے انگلی کوئی چھڑا نہیں سکتا اور تیرا بچہ گم نہیں ہو سکتا. اور جب صحابہ کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ پر، پیغمبر کے اوپر خدا کا ہاتھ، تو ان پر کوئی تنقید کرے کوئی کر نہیں سکتا. کتے جتنا بھونک لیں کچھ کر نہیں سکتے. اس کو کہتے ہیں قیمت عثمان. یہ ہے وہ قیمت عثمان
جب کچھ صحابہ بیعت کرنے سے رہ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، یہ کسی نے خبر اڑائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت بند کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا اے میرے نبی بیعت کو جاری رکھو، بند مت کرنا، جو صحابہ رہ گئے وہ بھی بیعت کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیعت تو عثمان کے خون کے بدلے کے لیے تھی، جبکہ عثمان شہید نہیں ہوئے، لیکن عالم الغیب تمام علموں کو جاننے والا خدا جانتا تھا عثمان آج بچ گیا ہے، کل شہید ہوگا، تو معلوم تھا اس کو آج نہیں تو کل شہید ہوگا، لیکن جب شہید ہوں گے تو اس وقت بیعت کو پورا کرنے کا وقت آئے گا۔ شاید میری بات آپ نہ سمجھ سکو، لیکن شہید ہوں گے۔ پھر ایک وقت آیا تو یہ جو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر جنگ جمل میں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں صحابہ کرام کو لے کر گئی تھی، تو عثمان شہید ہو گئے تھے۔ میں بدلہ لوں گی کیونکہ وہ اس لیے کہ طلحہ اور زبیر اس بیعت میں شریک تھے، کہ عثمان کے شہید کرنے والوں سے ہم بدلہ لیں گے، انہوں نے نبوت کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ میرے دوستوں تو پھر کہنے دو یہ عثمان غنی کی بڑی قیمت تھی، وہ عثمان تیرے قدموں کی مٹی پر قربان جاؤں میں، جس کی قیمت کے لیے آمنہ کا لال بھی کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اتنا قیمتی عثمان تھا کہ جس کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اور دوسری قیمت کہ جس وقت 1450 صحابہ کرام بیعت کر چکے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے نبی اس درخت کے نیچے جن آدمیوں نے عثمان کے لیے بیعت کی عرش پر خدا ان سے راضی ہو چکا۔ کتنی بڑی قیمت ہے کہ عثمان کو شہید کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے جتنے صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے نبی سے کہہ دیا اے نبی عرش پر تیرا اللہ ان تمام بیعتوں والوں سے راضی ہو گیا۔ یہ ایک ہے کہ نبی کہ عثمان غنی کے شہادت کے شہید ہونے کے لیے جو تیار تھے، اور دوسرا یہ کہ عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کرام کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ یہ کس کو اعزاز حاصل نہیں عثمان کے سوا، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں عثمان کے سوا۔ غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، مال چاہیے تھا، جنگیں لڑنے کے لیے بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے نا، کھانا بھی چاہیے، چیزیں بھی چاہیے، کیونکہ اسباب کے اوپر تو دنیا ہے نا، چلتی ہے اسباب۔ صحابہ کے پاس اسباب بھلے کم تھے مگر تھے اللہ کی طرف سے، تو اسبابوں کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیا تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جو حالت کفر میں بھی کبھی انہوں نے کسی سے کوئی گناہ نہیں کیا، بعد میں بھی نہیں کیا۔ ان کے ایمان لانے کے بعد بھی کافر ان کو جانتے تھے کہ عثمان سے زیادہ حیادار انسان مدینے میں کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے سب کہ عثمان کون ہے، عثمان کیا ہے، عثمان کس کا ہے، عثمان کا مقام کیا ہے، عثمان کا رتبہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ عثمان حیادار بھی تھے، عثمان مالدار بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت مالدار تھے۔ آپ کو پتا ہے جنگ تبوک پر عثمان نے کیا کیا تھا؟ نہیں یاد، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ میراثیوں کی کتنی اولادیں ہیں، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ فلاں میراثی نے کس میراثن سے شادی کی ہے، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ 2022 میں کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ایونجرز کی اگلی سیریز کب آنے والی ہے، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ہم نے عید پہ کون سا جوڑا لینا ہے، ہم نے تو یہ یاد ہے کہ ہمارے آئیڈیوں کا معاملہ پاسورڈ کون سا ہے، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ میراثی اس وقت کیا ایکٹیویٹیز رکھ رہے ہیں، ہمیں تو یہ یاد ہے کہ فلاں میراثی دوشیزہ کون سی رفتار پارٹی میں گئی اور جا کے ڈانس کیا ہے، ہمیں تو یہ یاد ہے
ہے، مگر ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ تبوک کے موقع پر عثمان نے کیا کیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا لہجہ ہمیشہ دھیما رہے، مگر کیا کروں، صحابہ کی محبت میں بلند ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں جانتے صحابہ کو کہ صحابہ کیا تھے، ہم نہیں جانتے۔ عثمان مالدار بھی تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اس طرح مجمع لگا ہوا تھا کہ مسجد نبوی میں ہزاروں لوگ موجود تھے، صحابہ بیچارے عیالدار تھے، غربت تھی اور فلاکس تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ بھائیوں چندہ دو۔ نبی نے اتنی زوردار اپیل کبھی بھی نہیں کی کہ صحابہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ تبوک کی جنگ میں 2.5 لاکھ عیسائی رومیوں کے ساتھ تھی اور 30,000 کے لگ بھگ مسلمان تھے۔ کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں نہیں، وقت کا کوئی بندوبست نہیں تھا کہ کیا کریں، پیسہ کہاں سے آئے، کون ان کو کھانا کرے۔ نبی علیہ السلام پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا کوئی تم میں ہے چندہ دینے والا، کوئی ہے تم میں چندہ دینے والا؟ وہ نبی پریشان حال ہو کر کہے کہ کوئی ہے تم میں چندہ دینے والا؟ جس نبی کو یہ آفر ہو جائے، اے نبی اگر تو حکم کر دونوں جانب کو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تیرے ساتھ ساتھ چلے، نبی کہتا نہیں چاہیے مجھے یہ پہاڑ سونے کے۔ اتنی زوردار اپیل کی نبی علیہ السلام نے، اس لیے کہ تبوک کی جنگ میں 2.5 لاکھ عیسائی رومیوں کے ساتھ تھے اور صحابہ کرام کل تعداد تقریباً اللہ کمی پیشی معاف فرمائے 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ کھانے پینے کا ایک وقت کا بندوبست کرنا تھا، کتنا پیسہ چاہیے ہوگا۔ حضور علیہ السلام پریشان تھے اور پریشانی کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تم میں جو چندہ دے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں ایک عورت نے اپنے سر کے بال اتار کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈال دیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں ان بالوں کا کیا کروں؟ تو وہ رو کر عرض کرنے لگی کہ میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں میں لے آتی۔ اے تاجداران رسالت، میرے سر کے بال کسی فوجی کی مہار کے کام آ جائیں گے۔ ایک اور عورت نے 3 ماہ کا معصوم بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا اور قدموں میں رکھ دیا۔ پیغمبر نے فرمایا اے میری بہن، میں اس اتنے معصوم بچے کا کیا کروں؟ تو رو کر کہنے لگی جوان بیٹا کوئی نہ تھا، میرے سارے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے، میرا شوہر بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، یہ میرا ایک معصوم سا بچہ سا سہارا تھا۔ آپ نے اپیل فرمائی تو میں یہی 3 ماہ کا بچہ لے کر آپ کی خدمت میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا اس بچے کا کیا کروں گا؟ تو کہنے لگی کسی فوجی کے پاس ڈھال نہ ہو تو میرے بچے کو اسے دے دینا، دشمن کا تیر آئے گا تو وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا اور میرے بچے کا حلق چیر کر وہ تیر نکل جائے گا۔ قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لائی؟ تو کہوں گی اے اللہ تیرے نبی کے قدموں میں میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا رکھ دیا تھا۔ یہ وہی غزوہ تھا جس میں امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق سسر آپ علیہ السلام اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے تھے۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی جنرل حضرت ابو بکر صدیق اور داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، اور حضرت عمر آدھا مال لے آئے اور ابو بکر سارا مال لے آئے، سارا مال ابو بکر سارا مال لے آئے، حضرت علی اور حضرت عمر آدھا مال لے آئے۔ یہ وہی غزوہ تھا جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی تم میں چندہ دینے والا ہے، چندہ بہت تھوڑا ہوا ہے، کوئی اور ہے اٹھے گا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 200 اونٹ غلے کے لادے ہوئے دیتا ہوں کہا۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی اور نہ اٹھا تو پھر عثمان اٹھ گئے اور پھر 300 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بولے؟ جب کوئی نہ بولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور بولے؟ حضرت عثمان نے پھر کھڑا ہو کے بولا جب کوئی اور کھڑا نہ ہوا، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں۔ 900 اونٹ غلے کے لادے ہوئے 1000 اشرفیاں سیدنا عثمان غنی گھر سے لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت عثمان 1000 اشرفیاں لے کر آئے، 1000 اشرفیوں کی قیمت 900 اونٹوں کی ملکیت سے بھی زیادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں یوں پلٹتے تھے اور فرماتے تھے، عثمان آج کے بعد کوئی غلطی کرے گا تو خدا تیری غلطی کو بھی نیکی میں بدل دے گا۔ یہ تھا عثمان، یہ تھی عثمان کی قیمت۔ یہ اعزاز دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ واہ عثمان، تو کتنا عظیم انسان ہے، کتنا عظیم انسان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، صحابہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، پریشانی کا عالم تھا کہ ابو بکر پریشان ہے۔ لوگوں نے شور مچایا، اے صدیق قحط پڑا ہوا ہے، کچھ پاس نہیں۔ ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ آج مدینے کے بھوکوں کی، غریبوں کی مدد فرما۔ جمعے کی نماز ختم ہوئی، ملک شام کی طرف سے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی غبار نظر آئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اونٹ کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے، اونٹوں کا جو غلے سے لادا ہوا ہے۔ مدینے کے اندر خوشی کی لہر دوڑی۔ شام کا وقت ہوا، صبح کو منڈی کے اندر یہ غلہ تقسیم ہونا تھا۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مدینے کے جو وپاری تھے وہ سارے مل کر تلاش کرنے لگے کہ اس غلے کا مالک کون ہے جس کا یہ غلہ تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد پتا چلا کہ یہ کئی سو اونٹ غلے کے لادے ہوئے، ان تمام کا مالک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ مدینے کے وپاری جمع ہو کر سیدنا عثمان کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اے عثمان ہم تمہارے دروازے پر آئے ہیں، ہم تمہارے دروازے پر تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگے، اے عثمان ہم مدینے کے وپاری ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک شام سے جس بھاؤ پر تم یہ غلہ خرید کے لائے ہو، تم ہمیں 40 درم پر 2 درم منافع دیتے ہو کیا؟ ہم تمہیں 2 درم ہم منافع دیتے ہیں۔ مثلا 1 من تم 40 درم کا خریدے ہو تو ہم 40 درم پر 2 درم تمہیں منافع دیتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے سوچا کوئی بڑا تاجر ہوگا جو عثمان کو اس سے زیادہ منافع دے رہا ہے، جو پیشکش کر گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں، 2 کی بجائے 4 دیتے ہیں، 2 کی بجائے ہم 4 دیتے ہیں، 2 کی بجائے ہم تمہیں 4 منافع دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 4 کی بجائے 8 دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم 8 کی بجائے 10 دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کے تاجر ہم ہیں، تمہیں اس سے زیادہ دینے والا کون؟ سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے تاجر اس سے زیادہ دیتا ہے جو 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، دنیا میں 10 دیتا ہے اور 70 آخرت میں دیتا ہے۔ اس لیے ایسے مدینے کے تاجروں، تم سے تاجر اس تاجر کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے کئی 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے یہ قافلہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تاکہ عثمان دنیا کی بجائے جنت میں یہ فائدہ وصول کر سکے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانیاں تھی۔ یہ اتنا قیمتی انسان عثمان تھا، یہ وہ عثمان تھا۔ پھر کبھی زندگی رہی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کریں گے کہ تاریخ ہل جائے گی کہ عثمان کی شہادت کیا تھی، کتنے دن اس کو پیاسا رکھا گیا۔ جس عثمان نے کبھی دور جہالت میں بھی کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس کی صرف خبر اٹھی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا تو پیغمبر نے درخت کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور تمام 1450 صحابہ کا ہاتھ اوپر رکھ کر پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ کر بیعت کیا۔ تو پھر اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا بھی یہ بیعت ہے کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیے بنا نہیں جائیں گے۔ یہ عثمان تھے۔ آج کی نسل کدھر چلی گئی؟ میراثیت کا سب کچھ انہیں پتا ہے، دنیا کے فضولیت کا انہیں سب کچھ پتا ہے کہ کون سے ملک میں کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے، مگر آج اپنے ہی صحابہ کو وہ نہیں جانتے کہ ہم کس صحابہ کے نام لیوا ہیں،
جو تاریخ کفار آج ہم سے چھپانے لگا ہے، نہ اب چھپا سکتا ہے، نہ وہ اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر سکتا ہے۔ مرتے دم تک عثمان تمام صحابہ سمیت تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام انبیاء، تمام اہل بیت کی تعریف ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ، ہر چوراہے پر، ہر موڑا پر، ہر نکڑ پر، ہر چوک پر بیان کریں گے، اور جو صحابہ کے خلاف زبانیں نکالے گا اس کی زبانوں کو کھینچ کر روڈ پر پھینک دیں گے۔ جو صحابہ کے خلاف اپنی زبانوں کو بھونکتے ہیں وہ یاد رکھے کہ صحابہ جس جگہ پر ہیں ان تک کتوں کا بھونکنا نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہنے میں، بتلانے میں، سننے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین ثم آمین۔